بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبے کے بعد میں نے قرآن پاک کے 15ویں پارہ کی پہلی آیت، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، یہ آیت میں نے تلاوت کی. معراج اور اسراء کا واقعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم معجزوں میں سے ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جو محض اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت کے اوپر برتری کو ثابت کرنے کے لیے پیش آیا. آج 26 رجب المرجب اور آج ہی کی رات شب معراج کے طور پر منائی جاتی ہے. اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی کہ اس واقعے کے دوران کیا کچھ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس رات اور اس کے بعد آنے والے دن کے سلسلے میں کوئی مخصوص ہدایت ہے، ہم اس کو جان لیں تاکہ حق بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. سن کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے، بلکہ مہینوں کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کس مہینے کی کس تاریخ کو کس سن میں یہ واقعہ پیش آیا. متعدد مورخین نے مختلف تاریخیں لکھی ہیں، لیکن ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ نبوت ملنے کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں رجب
کو یہ واقعہ پیش آیا۔ پہلے اس کی مختصراً تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ واقعہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ اس دوران آسمان سے فرشتے آئے، آپ کو اٹھا کر حرم کے اندر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکال کر اس کو آب زمزم سے دھلا گیا، اور پھر اس کے اندر حکمت کی باتیں بھر دی گئی اور سینے کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس مسجد اقصی لے کر جایا گیا۔ وہاں جانے کے بعد ایک سواری آپ کو دی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، جو گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس پر آپ سوار ہوئے اور سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس براق کی رفتار کتنی تھی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا ایک قدم اتنا دور پڑتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ جہاں تک نگاہ جاتی ایک قدم رکھتا، پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے دوسرا قدم، یعنی انتہائی تیز رفتار وہ براق تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے ذریعے سے آسمان پر تشریف لے گئے۔ مختلف آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت ہوئی، جبریل امین کے ذریعے سے تعارف ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے اور آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ نے بیت المعمور کو دیکھا۔ یہ بیت المعمور جیسے دنیا کے اندر کعبہ ہے جہاں لوگ جا کر طواف کرتے ہیں، ویسے ہی فرشتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر بیت المعمور ہے، وہاں پر فرشتے روزانہ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا اس کا دوبارہ کبھی نمبر نہیں آئے گا اس کے اندر داخل ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جنت جہنم کی سیر کی، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، ان کے حالات کو دریافت کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا قریب ہو کر بیٹھے جس کو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوئے اور اس کے سامنے جھک گئے، فکان قاب قوسین او ادنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمانوں کے دو سروں کے طریقے سے بالکل قریب ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سے۔ کمان کو جب اس کے جو دو سرے ہوتے جن میں ڈور بندی ہوتی ان میں کتنی دوری ہوتی ہے، جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو وہ دوری اور کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ کے قریب ہوئے، او ادنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی سے نزدیکی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی ہوئی۔ پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی، ان میں سے ایک چیز تو انتہائی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے
حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا فرما کر امت کے لیے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ یعنی نماز جیسی محترم بشان عبادت عنایت فرمائی کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے براہ راست گفتگو کر سکے. یہ پہلا عظیم الشان تحفہ تھا جو عطا کیا گیا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر اخیر تک یہ وہاں پر عطا کی گئی. اور تیسری جو وہاں پر بشارت دی گئی کہ اس امت کے اندر شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو. ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے ذریعے سے معاف کر سکتے ہیں. اور اگر توبہ کے ذریعے خدا نخواستہ معافی نہیں ہوئی تو انسان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو لیکن اگر اس کے اندر شرک نہیں ہے تو اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت کے اندر ضرور جائے گا. یہ تین چیزیں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے واپس بیت المقدس تشریف لائے اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ المکرمہ تشریف لائے. قرآن کے بیان کے مطابق سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات بلکہ رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال فرمایا. اس کا معنی آتا ہے پاک ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات و اسرا کہتے ہیں، رات کے کسی حصے کے اندر سفر کرنا. اور پھر آگے مزید تاکید کے لیے بیان فرمایا لیلن کا لفظ استعمال فرمایا کہ پوری رات اس کے اندر خرچ نہیں ہوئی بلکہ رات کے ایک حصے میں گئے اور راتوں رات واپس آ گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. وہاں کیوں لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہاں کی برکتوں کو دکھلائیں. وہاں کی برکتیں کیا ہیں؟ جہاں بیت المقدس یعنی فلسطین ہے، وہاں کی برکت یہ ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کثیر تعداد میں مدفون ہیں. وہ انبیاء کی سرزمین ہے بیت المقدس اور فلسطین. اور پھر دوسری برکت دنیاوی اعتبار سے وہاں کی برکت یہ ہے کہ وہاں پر دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ سرسبز و شادابی ہے اور کھیتیاں ہیں جو لہلا رہی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی چیزیں بھی وہاں پر وافر حصے کے اندر موجود ہیں. دنیاوی برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلائی اور انبیاء کرام وہاں پر مدفون ہیں وہ بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات یہ اسرا کا لفظ، اسرا اور معراج دو لفظ بولا جاتا ہے. اسرا کہتے ہیں راتوں رات سفر کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس کو اسرا کہتے ہیں. اور پھر وہاں سے مسجد اقصی سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے. معراج یہ عرج سے بنا ہوا جس کے معنی آتے بلندی کے اوپر جانا. روایت کے اندر احادیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عرج بی، یہ لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے اوپر لے جایا گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جامع اوصاف حمیدہ اور تمام اعلیٰ صفات اور کمالات کے حامل ہیں، لیکن ان تمام کمالات میں سے اوصاف حمیدہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اور اس کی نسبت اپنی طرف کی جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک انسان کے اندر سب سے بڑی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر عبدیت کی صفت پیدا ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے اندر جو لفظ استعمال فرمایا آپ کے تعارف کے لیے وہ لفظ عبد استعمال فرمایا.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت سے بڑی کوئی معراج نہیں ہے، عبدیت سے بڑی کوئی صفت نہیں، عبدیت سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز کی تردید کرنا بھی مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، اس سے کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کی صف سے نکل کر معبودیت کی صف کے اندر شامل ہو گئے، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ آسمان کے اوپر اٹھا لیے گئے تو ان کو تین خدا میں کا ایک خدا ان کو مان لیا کہ وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ فرمایا کہ یہ سارا کچھ واقعہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے اندر ہی شامل ہیں، آپ معبود نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ وہاں منظر دیکھ کر واپس مکہ کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اس واقعے کو بیان کیا، یہاں پر ایک بات اور، سوشل میڈیا کے اوپر دوسروں کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، جسمانی معراج کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور خواب کے ذریعے سے معراج ہوئی ہے۔ خواب کے ذریعے سے معراج ہونا اور خواب کے اندر آسمانوں کی سیر کرنا اور خواب کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھنا، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ایک عام انسان بھی یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ میں آسمانوں کے اوپر اڑ رہا ہوں۔ خواب کوئی بھی کسی بھی طرح کا دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں پر اڑ رہا ہوں، جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ فلا چیزیں، وہ خواب کسی طرح کا دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ استعمال فرمایا اس بات کی تردید کے لیے، خواب یہ معراج خواب کے اندر نہیں تھی، روحانی نہیں تھی، بلکہ یہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی، اس لیے کہ عبد اس کو کہتے جو جسم اور روح کا مرکب ہو، جس کا جسم بھی ہو اس کے اندر روح بھی ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے، یعنی زندہ انسان کو عبد کہا جاتا ہے۔ اور آیت کے علاوہ احادیث کے اندر بھی تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ روحانی اور خواب کے اندر معراج ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کو جسمانی معراج ہوئی ہے، وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کو یہ معراج خواب کے اندر ہوئی ہوتی تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آ کر لوٹے اپنے معراج کو بیان کیا تو لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات کے اندر اتنا لمبا سفر کریں، یہاں سے بیت المقدس جائیں اور پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کریں، جنت جہنم کی سیر کریں، رب سے ملاقات کریں اور رات ہی کے حصے کے اندر واپس چلے آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر خواب کے اندر معراج ہوتی تو اس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے مکہ کے اندر جب اپنے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو مکہ کے جو سرداران تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، اور جو نئے مسلمان تھے، بہت سارے نو مسلم اس خواب کے یعنی اس طرح سے کفار مکہ کے بیان کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان سے پھر گئے۔ مشرکین مکہ نے ایک پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی ساتھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے اس خواب کو بیان کیا جائے اور ان سے کہا جائے اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کو پہلے بغیر نام کے بیان کیا کہ ایک آدمی ایسے کہتا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان گیا، ساتوں آسمان جنت جہنم کی سیر کی سب کچھ دیکھ کر وہ راتی کے حصے کے اندر واپس چلا آیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ دعویٰ درست ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون کہتا ہے؟ مشرکین مکہ نے وہی آپ کے صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں یعنی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ جب نام سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ فوراً تصدیق کی کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، اور یہی کہ ہم تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو ان کی بات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ جنت کے وجود کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ جہنم کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے کہاں کسی چیز کو دیکھا ہے؟ اور اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل برحق کہتے ہیں۔ چنانچہ وہیں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ذریعے سے آزمایا گیا۔ حرم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کیا گیا کہ آپ وہاں بیت المقدس میں گئے تھے، وہاں کے حالات کو آپ بیان کیجئے، وہاں دروازے کتنے تھے، کھڑکی کتنی تھی، مسجد کیسی تھی، مختلف طرح کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس بالکل واضح ہو گئی۔ وہ سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور اس کا جواب دیتے چلے جاتے۔ یہ معراج کا واقعہ ہوا، اس کے اندر خاص طور سے نماز کا انعام دیا گیا، اور اس دن کے اندر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ بعد کے اندر تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء امت سے، اکابرین امت سے کسی طرح کا کوئی مخصوص عمل مروی نہیں ہے کہ اس رات کے اندر یہ مخصوص طریقے سے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد جو دن ہے اس کے اندر روزہ رکھا جائے، جس کے فضائل بیان کیے جاتے کہ وہ ہزاری روزہ ہوتا ہے، اس ایک دن کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ یہ معراج کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کے اندر آیا۔ آپ اس دن مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نکلے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کون روزہ ہے؟ جس نے روزہ کے لیے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روزے کو فوراً افطار کرائے، توڑایا اور کہا کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے خلاف کا عمل تو موجود ہے لیکن روزہ رکھنے کا عمل موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس دن اور اس رات کے اعتبار سے کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ کے اندر تشریف لے گئے، براہ راست آپ سے ہم کلامی کی، آپ کے سامنے بیٹھے، آپ نے بیت المعمور کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، آپ کو مقام عطا کیا گیا۔ یہ مقام نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کیا گیا ہے، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو عطا کیا جائے گا۔ آپ کے مقام کی بلندی کے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو انعامات دیے گئے وہ امت کے لیے انعام تھا کہ وہ نماز کا اہتمام کرے، جس اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر بلا کر اس انعام کو دیا گیا، اسی اہتمام کے ساتھ امت کو اس انعام کو لینا چاہیے، اس کے اوپر کاربند ہونا چاہیے، یعنی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اول وہلہ میں 50 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کے اوپر اس کا تجربہ کر لیا ہے، آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی، آپ تخفیف کرائیے۔ گئے، کچھ کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر کہا اتنی کم ہو گئی، کہا ابھی بھی نہیں کر پائے گی اتنی، اور جا کر تخفیف کرائیے۔ چند مرتبہ تک یہ سلسلہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے واپس جا کر کم کرائیے۔ آخر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابھی بھی زیادہ، اتنا بھی آپ کی امت نہیں کر پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے زیادہ جا کر تخفیف کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر واپس آ گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا، ما یبدل القول لدی، میرے پاس یعنی کلام تبدیل نہیں کیا جاتا۔ 50 وقت کی نماز دی گئی تھی، اس کا جو ثواب تھا وہ اس 5 وقت کی نماز کے اوپر عطا کیا جائے گا۔
جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک کے بدلے میں 10 دیا جائے گا، 5 نماز پڑھے گا 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ انتہائی اہتمام کے ساتھ انعام دیا گیا ہے، معراج کا یہی انعام ہے، اور امت اس کے اوپر کاربند ہو، جس اہتمام کے ساتھ دیا گیا ہے اس اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔